وادی مہران کی ثقافت کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں اور ثقافتوں میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ کی دھرتی امن و محبت کی ترجمان اور وفا پرستوں پر مہربان ہے۔ اسی محبتوں کی امین دھرتی ماں سے محبت و پیار کرنے کا درس دینے والے صوبہ سندھ کے علاقے مٹیاری کے گاؤں حالہ حویلی میں سید حبیب شاہ کے گھرانے میں عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ تشکر ڈیجیٹل کی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ابتدائی تعلیم نور محمد بھٹی سے حاصل کی۔ وہ بھٹ شاہ سے 12 میل دور گاؤں وائی کے رہنے والے اور مشہور مدرس تھے، جبکہ آپ نے اپنے والد شاہ حبیب سے دینی تعلیم حاصل کی۔ شاہ لطیف آغاز ہی سے شعر گوئی کی جانب رغبت رکھتے تھے اور عشق الہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کا رجحان شعر گوئی، سیاحت، بزرگ فقیروں کی محبت میں بیٹھنا اور یاد الہی میں مشغولیت ہو گیا تھا۔ آپ کا بچپن حالہ حویلی کے ماحول میں والدین کے ساتھ گزرا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے سندھ کی زبان، ادب، ثقافت، رومانوی داستانوں اور ثقافتی پہلوؤں کو اسلامی رنگ میں رنگ دیا۔ ان کی کافیاں، ان کے قصے دراصل اللہ کی عظمت و حقانیت اور اس کی وحدانیت کا شاعرانہ اظہار ہیں۔ ناظرین، شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری عام انسانوں کی مشکلات کے بارے میں ہے۔ انہوں نے پہاڑوں، بیابانوں، ساحلی علاقوں کی خاک چھانی اور مشاہدہ کیا۔ انہوں نے ماہی گیروں، جوگیوں اور سنیاسیوں سے ملاقاتیں کر کے ان کے انداز، فکر، درد اور تکلیف کو اپنے کلام میں سمو دیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا دور سلطنت مغلیہ کے آخری ایام کا دور تھا، جب سندھ میں کلہوڑا خاندان کی حکومت تھی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے مٹیاری کے قریبی قصبے میں سکونت اختیار فرمائی، جسے آغاز میں بھٹ کے نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن یہ علاقہ اب آپ کی نسبت سے بھٹ شاہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ یہیں سے آپ نے علم و عرفان کے چشمے جاری کیے، رشد و ہدایت کی شمع فروزہ کی۔ آپ کا مقصد حیات انسان کو اللہ عز و جل سے جوڑنا، حسن اخلاق اور پاکیزہ کردار سے آراستہ کرنا، محبت و خلوص سے آشنا کرنا اور دکھی انسانیت کو امن و محبت کا پیغام دینا تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے انتھک کوشش کی اور اپنے اس پیغام کو اپنی روحانی شاعری کے ذریعے عام کیا، لوگوں کی اصلاح کی۔ آپ کی شاعری کا موضوع خاص خالق اور مخلوق کی محبت ہے۔ شاہ لطیف نے اپنی شاعری سے محبت کا چراغ روشن کیا، لوگوں کی زندگی میں ایک نئی امنگ اور ولولہ پیدا کیا۔ شاہ لطیف کی شاعری میں آفاقی پیغام ہے، جیسا کہ شاہ جو رسالوں کے پہلے سر میں آپ فرماتے ہیں: تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم، کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم، والی شش جہات واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔ دوستو، شاہ صاحب کے پاس ہمیشہ 3 کتب ساتھ ہوتی تھیں: قرآن پاک، مولانا روم کی مثنوی اور اپنے پردادا شاہ کریم کی شاعری کا مجموعہ۔ شاہ عبداللطیف کے کلام میں قرآن پاک کی آیات کا جا بجا اثر نظر آتا ہے۔ شاہ صاحب نے جو شاعری کی، اس مجموعے کلام کو شاہ جو رسالوں کا نام دیا گیا۔ یہ مجموعہ کلام 30 ابواب پر مشتمل ہے، جن کو انہوں نے سوروں کے نام سے مقرر کیا۔ شاہ صاحب کے کلام کے موضوعات میں اللہ کی ثنا، قدرت کے نظارے، پیارے نبی کی تعریف، امن، پیار، جد و جہد، اخلاقیات اور محبت کا پیغام ہے۔ انہوں نے تاریخی اور عشقیہ داستانیں بھی بیان کی ہیں، جن میں سوہنی ماہیوال، سسی پنو اور عمر ماروی جیسی مشہور داستانیں بھی ملتی ہیں، تو دوسری جانب واقعہ کربلا جیسی عظیم قربانی کا بھی ذکر ہے۔
नाजरीन, शाजो रिसालो पहली मर्तबा अंग्रेजों के दौर में 1866 में डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रंप ने जर्मनी से शाया करवाया। शाह साहब की शायरी का फलसफा समझने के लिए एक जर्मन खातून स्कॉलर डॉक्टर एन मैरी शिमल ने पहले सिंधी जुबान सीखी और फिर उन्होंने शाह साहब के कलाम पर तहकीक की। उन्होंने अपने पीएचडी के मकाले में लिखा है कि मैंने पूरी दुनिया के शोरा को पढ़ा मगर मुझे किसी का भी फलसफा शाह लतीफ के बराबर नहीं लगा। इस हवाले से शाह साहब के कलाम को आलमी क्लासिकी शायरी से परखा जा सकता है। आपने उम्र का बेशतर हिस्सा सैरो सयाहत, फकीरों, दरवेशों और सूफियों की सोहबत में गुजारा और उनसे फैज हासिल किया। इस फैज को अपनी फितरी शेर गोई की कुव्वत व सलाहियत के नतीजे में अशआर में ढाला। चूंकि आप सच्चे आशिक थे और इश्के मजाजी से इश्के हकीकी और फिर इश्के इलाही की तरफ पहुंचे थे, इसीलिए आपके कलाम में सूजो गुदाज भरपूर है। जो मौसीकियत तबीयत में थी वही शायरी में झलक आई। उनकी शायरी में सूफियाना रंग, शेरियत व मौसीकियत सब कुछ ही मिलता है। आपकी शायरी में खालिकी हकीकी से मोहब्बत और अकीदत का दर्ज बहुत नुमायां नजर आता है। अर्ज़ सिंध से मोहब्बत के एतबार से वो आज भी सिंधी ज़ुबान के सबसे बड़े शायर हैं। गरीबों के साथ हकीकी उन्स और मोहब्बत भी उनकी शायरी का खास मौजू है। वालिद की वफात के बाद आपने रेत के एक टीले पर हैदराबाद के करीब एक नई बस्ती आबाद की जो भिटशाह के नाम से मशहूर हुई और यहीं आपने अपनी सारी उम्र गुजार दी। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का पैगाम फकत एक खित्ते के लोगों के लिए नहीं बल्कि उनकी दुआ सिंध को सरसब्ज़ो शादाब करने के साथ पूरे आलम को आबाद करने की है। वो फरमाते हैं, ए मेरे मौला, मेरे वतन सिंध को हमेशा खुशहाल रख और सिंध के साथ पूरी दुनिया को भी आबाद रख। शाह साहब 63 साल की उम्र में 1752 ईस्वी में इस जहाने फानी से रहलत फरमा गए। उनका मज़ार भिटशाह के मकाम पर है जो उस वक्त के सिंध के बादशाह मियाँ गुलाम शाह ने तामीर करवाया था। शाह साहब का उर्स हर साल 14 सफर को मनाया जाता है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।